مسلمانوں کے علاوہ باقی آسمانی ادیان بھی، عیسائی ہوں یہودی ہوں، وہ ایک منجی بشریت یا مصلح عالم کے انتظار میں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مسلمانوں کے نزدیک امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت 255 ہجری اور 15 شعبان کو نماز فجر سے پہلے ہو چکی ہے۔ تمام شیعہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے شیعوں کے نزدیک کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ البتہ اہل سنت کے جو علماء کرام ہیں ان میں بعض ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ کی ولادت نہیں ہوئی، ہوگی، اور کچھ صف اول کے اور قابل ذکر علماء کرام، کوئی گمنام نہیں ہے وہ علماء کرام، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، امام زمان کی ولادت ہو چکی ہے۔ ان میں ابن عربی جیسے جو ہے نا وہ قداور شخصیت ہیں، ابن حجر ہیثمی جنہوں نے کتاب الصواعق المحرقہ لکھی ہے، وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کے قائل ہیں۔ ملا جامی، نور الدین ملا جامی، وہ خراسان میں پیدا ہوئے اور ہرات وغیرہ میں انہوں نے درس پڑھا۔ ان کی کتابیں شیعہ اور سنی مدارس، دینی مدارس میں کتاب نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ البتہ امام زمان کے بارے میں لکھی کتاب نہیں، ایسی ادبیات، نحو وغیرہ کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے شواہد النبوہ، اس کے اندر انہوں نے 12 اماموں کے حالات زندگی کو، ان کے کرامات کو اور ان کے معجزات کو لکھا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ، تقریباً انہی الفاظ میں جن الفاظ میں مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 53 یا 52 میں امام کی ولادت کے واقعے کو جس تفصیل سے لکھا ہے، اسی طرح اہل سنت کے جو ملا جامی ہیں انہوں نے بھی امام کی ولادت کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ نے جس تفصیل کے ساتھ امام کی ولادت کو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے معلوم ہے، سامرہ میں ایک امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی النقی، 2 معصوم امام ہیں، باپ بیٹے۔ ان کے علاوہ جناب حکیمہ جو کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی اور امام علی النقی 10ویں امام کی بہن تھی، اور امام زمان کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون، سوسن بھی لکھا ہے، بعد نے سیقل بھی لکھا ہے، زیادہ مشہور جو ہے وہ نرجس خاتون ہے۔ ایک ذریع کے اندر یہ 4 قبریں ہیں، 2 خواتین کی اور 2 امام معصوم کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک رات، وہی 15 شعبان کی رات، جناب حکیمہ امہ، پھوپھی کو امہ کہتے ہیں، عربی میں ام چچا کو کہتے ہیں، امہ پھوپھی کو کہتے ہیں، خالہ خالہ کو کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں خال ماموں کو کہتے ہیں، عربی میں خال ماموں کو، خالہ خالہ کو، اور امہ پھوپھی کو، اور ام چچا کو۔ وہ اپنی وہ ان کی امہ جناب حکیمہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائی، وہ روزے سے تھی۔ شام کو جب واپس جانا چاہا تو امام نے فرمایا کہ اے اماں، آج افطار آپ ہمارے پاس کریں، آج ہمارے ہاں ایک نومولود آنے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے، اللہم صلی اللہ محمد وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں آج رات اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، ہاں اس لیے یہ آج رات آپ ہمارے پاس گزاریں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ظاہر ہے وہ امام حسن عسکری کی وہ تھی واحد، وہ تھی ان کی زوجہ تھی، اور کوئی تو خاتون نہیں تھی، تو کہا کہ یہ کس طرح ان کی ولادت ہو سکتی ہے؟ نرگس میں تو اس طرح کے آثار نہیں ہیں جسمانی ساخت یا بناوٹ کے حوالے سے، وہ جس طرح کی حالت ایک خاتون کی ہوتی ہے ولادت کی دنوں میں۔ کہا کہ ان کی جو حیثیت ہے نا وہ حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرح ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ ہر پیدا ہونے والے کو قتل کر دیتا تھا فرعون، لہذا حضرت موسیٰ کے حمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پوشیدہ رکھا تھا، اسی طرح نرگس کے حمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، اور طلوع فجر کے قریب وہ مولود اس دنیا میں
آئے گا۔ امام اپنے حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ امام کی معرفت ضروری ہے۔ آپ کے علاوہ جو ہے نا شیعہ اثنا عشری کے علاوہ، یہ میں بڑے اعتماد سے بات کرنے لگا ہوں، شیعہ اثنا عشری کے علاوہ باقی جتنے لوگ بھی وہ چاہے عیسائی ہوں جنہوں نے وہ اہل بیت اطہار خصوصاً امیر المومنین کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، یا اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کرام مناقب علی کے نام سے، اسی نام سے ضخیم موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کے پاس ائمہ معصومین کی معرفت نہیں ہے، ان کے بارے میں معلومات ہیں۔ معلومات، آپ کی دل میں معرفت ہے۔ معرفت، علم اور معرفت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہندو بھی جب امیر مومنین کے حالات زندگی کو پڑھتا ہے نا، یا عیسائی، وہ حضرت علی کی شجاعت سے، آپ کی عدالت سے، آپ کی عبادت سے، آپ کی سخاوت سے متاثر ہوتا ہے، اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، اور وہ کتابیں بھی لکھتا ہے، شعر بھی لکھتا ہے، اور دیوان کی دیوان جو ہے نا وہ بھر دیتا ہے۔ لیکن وہ معرفت جو آپ رکھتے ہیں وہ نہیں رکھتے۔ معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا، رسول خدا نے جو میرے نواسہ کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ، بشرطی کہ وہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو۔ اس معرفت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی علی اور علی کے 11 فرزندوں کو خدا کی طرف سے منسوب اور حجت سمجھے، اور ان سے اپنا دین لے کے عمل کرنے کا اپنا آپ کو پابند سمجھے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے میرے دل میں یہ معرفت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اس کی تعریف کریں، ان کے پتنے جنگی خدمات کو بیان کریں، علمی کارناموں کو بیان کریں، عدالت کی داستانوں کو بیان کرے، عبادت کی تفسیر بیان کرے، وہ علم رکھتا ہے، معرفت نہیں رکھتا۔ معرفت وہ رکھتا ہے جو ان کو خدا کا نمائندہ سمجھتا ہو مقرر خدا کی طرف سے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ خدا کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں وہ میرے خیالات سے بھی آگاہ ہے، میرے انجام سے بھی آگاہ ہے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 8 سال کی عمر میں فرمایا، انی اعلم بانصاب الناس فی اصلابہم، میں لوگوں کی پشتوں میں موجود نسلوں کے بارے میں بھی علم رکھتا ہوں۔ یہ اس کو معرفت کہتے ہیں، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ امام حسن عسکری حجرے کے اندر ہیں، اور وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ بالکل فجر کے قریب ہیں لمحات، اور ابھی تک کوئی جو ہے نا وہ ولادت کے یا آپ کی آمد کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ فرماتی ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ فجر سے پہلے وہ نومولود آئے گا اور ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے، اندر سے آواز آئی، یا اماں جلد بازی نہ کریں، وہ ابھی لمحات بہت قریب ہیں۔ پھر ہماری روایات کے مطابق امام نے فرمایا، امام نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں، نرگس کے پاس جائیں، اور جا کے سورہ توحید یعنی قل هو اللہ، سورہ قدر اور آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ ملا جامی نے یہ نہیں کہا، ملا جامی نے کہا کہ جناب حکیمہ گئی اور ان 2 سوروں کی اور آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ فَأَجَابَ الْجَنِينَ، شکم پاک سے آواز آئی کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ پاک اور پاکیزہ مولود بھی یہ سورہ قدر، سورہ توحید اور آیت الکرسی کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچھا جی، پھر یہ لکھا ہے انہوں نے فجر کے قریب یہ جو ہے نا وہ حجرہ وہ نور اور اعلیٰ نور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو لا کے میری گود میں رکھیں۔ میں نے بچے کو لے جا کے امام حسن عسکری کی گود میں رکھا۔ امام نے بچے سے، نومولود بچے سے کہا تکلم یا ولدی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کلام کرو، بات کرو۔ امام نے اس آیت کی تلاوت کی جو میں نے خطبے کے آغاز میں کی ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ، اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ پھر ملا جامی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا وہ ان کی پشت پر دائیں طرف بالش بھر لمبائی میں یہ لکھا ہوا تھا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ 65 اللہم صلی اللہ محمد و محمد محمد۔ اس سے پہلے بھی بار بار کتاب کا تعارف کرا چکا ہوں، آیت اللہ لطف اللہ گل پائیگانی صافی، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ وہ مرجع تقلید تھے جنہوں نے صرف وہ
فقہی مسائل میں حلال حرام کے روزے ہی فتویٰ ہی نہیں دیا، عقائد پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، یہ ہمارے مراجع بہت کم کرتے ہیں۔ توضیح المسائل لکھتے ہیں، منہاج السالکین لکھتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ کے بارے میں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، لیکن تاریخ پر وہ کوئی قلم نہیں اٹھاتے، عقائد پر نہیں اٹھاتے۔ ہمارے مراجع میں سے دو مرجع، ایک آیت اللہ سبحانی جعفر سبحانی اور ایک آیت اللہ لطف اللہ گلپائیگانی ہے۔ صافی وحید خراسانی بھی، ان کی بھی امام زمان کے بارے میں بھی، خاتون جنت کے بارے میں بھی، اسی طرح امام حسین کے بارے میں بھی کتابیں ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے عربی میں، وہ منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر، اور ہمارے انڈیا کے فاضل عالم دین نثار جون پوری، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جمال منتظر۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یعنی آج کے زمانے میں بہترین کتاب کہ جس کو پڑھ کے آپ امام زمان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، شکوک و شبہات جو ظاہر کیے جاتے ہیں ان کا جواب آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ جمال منتظر ہے۔ لکھنے والے وہ رسول سے کوئی حدیث ان کو نہیں ملتی۔ وسادۃ المومنین، مومنین کے ہم سید و سردار ہیں۔ وقادۃ الغر المحجلین، نورانی چہرے کے جو مالک لوگ ہیں ان کے ہم قائد اور پیشوا ہیں۔ وہ موالی المؤمنین، مومنین کے ہم مولا ہیں، اسی معنی میں جس معنی میں فرمایا تھا من کنت مولاه فهذا علی مولا۔ نحن امان لأہل الارض کما ان النجوم امان لأہل السماء، جس طرح آسمان کے ستارے آسمان والوں کی سلامتی یا ان کی بقا کے ضامن ہیں، ضمانت ہیں، اسی طرح ہم یہ زمین والوں کے لیے بھی ان کی بقا کے، جو زمین کی بقا وہ ہمارے مرہون منت ہے۔ نحن الذین بنا یمسک اللہ السماوات، اللہ نے ہماری بدولت آسمان کو زمین پر گرنے سے بچایا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ بنا یمسک الارض ان تمید باہلہا، ہمارے برکت سے، ہمارے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو یعنی زمین والوں سمیت دھسنے سے وہ بچایا ہوا ہے۔ بنا ینزل الغیث، ہمارے طفیل میں باران رحمت برستی ہے اور رحمت پھیلتی ہے، اور وَيُخْرِجُ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، ہمارے خاطر اللہ تعالیٰ زمین سے برکتوں کو نکالتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، آئل ہے، یہ سبزہ، یہ جتنی بھی زمین سے نعمتیں آپ استفادہ کرتے ہیں یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طفیل میں ہے۔ وَلَوْلَا مَا فِي الْأَرْضِ مِنَّا لَسَاقَتْ بِأَهْلِهَا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم اہل بیت کے کسی فرد سے زمین خالی ہو جائے تو زمین اپنے پشت پر بسنے والے سمیت دھس کے غرق ہو جائے۔ یعنی آج اس زمین کی بقا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کا ایک فرد روئی زمین پر موجود ہے، کہاں ہے، کس بر اعظم میں ہے، خدا جانتا ہے یا پھر وہ جانتا ہے۔ البتہ میں حج کلاسوں میں کہتا ہوں کہ اور سال کے مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں آس کے آس پاس یقیناً امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا لم تخل الارض منذ خلق اللہ آدم من حجت فیہا، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے،
وہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی، ظاہر مشہور اور غائب مستور۔ کبھی وہ حجت خدا لوگوں کے سامنے ہے، وہ حجت خدا نماز پڑھا رہی ہے، خطبے دے رہی ہے، عدالتوں میں بیٹھ کے فیصلے کر رہی ہے، یا وہ پردہ غیب میں ہے۔ وَلَا تَخْلُو إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ مِنَ اللَّهِ فِيهَا، اور قیامت تک کہ زمین حجت خدا سے خالی نہ ہوگی۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُعْبَدِ اللَّهُ، اگر حجت خدا نہ ہو تو دنیا میں خدا کی وہ عبادت نہ ہو۔ یہ راوی جو سلیمان ہے اس نے کہا فَقُلْتُ، امام سے میں نے پوچھا کہ فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْتُورِ، جو حجت خدا غائب ہے، پردہ غیبت میں ہے، نہ وہ خطبے دیتا ہے، نہ جمعہ پڑھاتا ہے، لوگ کس طرح اس سے ہدایت حاصل کریں گے؟ فرمایا اس طرح ہدایت حاصل کریں گے جس طرح یہ موسم جب ابر آلود ہو تو بادل کے پیچھے موجود سورج سے زمین اور زمین والے مستفید ہوتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں۔ ابھی گنجائش نہیں ہے، میں عرض کروں گا کہ کس طرح یہ خود ایک انتہائی پیچیدہ اور معرکۃ الآراء، سب سے بڑا اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے کہ امام کا کام وہ ہدایت ہے، آج غیبت امام زمانہ میں وہ کس طرح ان سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے، اصل کائنات کی بقا اس کے مطابق حجت خدا ان کے مرہون منت ہے۔ یہ شریعت بھی کہا کہ یہ نہ ہو خدا کی عبادت نہ ہو، ہاں یہ نہ ہو تو زمین اور آسمان تباہ اور برباد ہو جائے۔ ان روایات کے علاوہ علماء کرام نے اسی آیت اللہ گلپاگانی نے منطقی اور فلسفی اعتبار سے بھی ثابت کیا ہے، یعنی ان روایات سے قطع نظر کہ یہ امام کا وجود کائنات کی بقا کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر